سے بھیگ جائے تو اس کے بعد صاف نہ کر پاؤ گے. یہ منہ کھلا رہ جائے تو دھاگا دوسرے باندھے گے اور کپڑے اتارے جائیں گے ان بدنوں سے. دوسرے اتارنے والے ہوں گے نیا کفن پہنے ہوا شہزادہ. اسی زمانے میں جو اپنی چال کے اندر سمجھتا تھا کہ دنیا کے سارے قانونوں کو میں مسل ڈالوں گا، ان کا عالم یہ ہو جائے گا کہ 4 کانوں کے محتاج ہو کر زمین کے پیٹ میں اتر جائیں گے. لیکن یہ انتہا نہیں ہے. ونفی کا سور اس کے بعد مالک فرماتا ہے سور میں پھونک ماری جائے گی. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. ساری کائنات کے باقی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے. اور وہاں ایک ہی سوال ہے کہ تم کو ہم نے پیدا کیا، تمہاری ماں کی چھاتیوں میں خون ہم نے پیدا کیا تھا، ہوائیں ہم نے جلائی، بادلوں سے ہم نے برسایا، زمین سے اللہ ہم نے اگایا، اور تم کو اپنا خیال کی کتاب اتاری، پیغمبروں کا اسوہ تمہارے سامنے لائے. ایک بات کہی کہ ہمارے بندے بن جانا. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ. ہمارے بندوں کو اپنا مالک نہ بنانا. اور یہ امت 1400 برس پہلے اسی توحید سے ابری تھی، دنیا اور آخرت کی برکتیں سنائی نہیں تھی. آج اس کا حال یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتی ہے کہ یا اللہ یا رسول برابر کا معاملہ. مسجدوں کے اندر اس کو مالک نے قرآن میں فرمایا کہ مشرکوں، عرب کے مشرکوں، ہر جگہ تو تم لات اور منات اور ابراہیم کو آواز دیتے ہو. ارے یہ خانہ کعبہ کا تو خیال کرو، یہاں تو اللہ کے علاوہ کسی کو آواز نہ دو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ جو مسجدیں ہیں اللہ، یہ تو اللہ کے لیے چھوڑو، یہاں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. آج یہ امت مسلمہ ہے، یہ قرآن پڑھنے والی ساری مسجدوں میں یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ہے. اللہ کے لیے گالی ہے. میری قوم، گالی دینے کے بعد ماں اور بہنوں کی آبرو کی خیر مناؤ. ہندوؤں کے بستروں پر، عیسائیوں کے بستروں پر، یہودیوں اور سکھوں کے بستروں پر اولادیں جنوا رہی ہے جو ابھی آئے ہوئے ہندوستان والوں، ابھی 35-37 سال کی بات ہے. تمہاری آنکھوں کے سامنے کتنے لاشیں ہیں، چوتھے ہیں، کتنا خون ہے جو زمین میں چوسنے کے بعد گلرنگ بھی نہیں بنی ہے. اور اس کے بعد یہ بے شرم امت ہو جاتی ہے مشرک کہ یہ جشن مناتی ہے کہ یہ 14 اگست کو ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو برباد کی گئی تھی. آج یہ بے غیرتی ہو گئی ہے. ہر چیز ہوتی ہے لیکن ایمان کی بات نہیں اٹھے گی. وہی بات اس لیے آؤ کہ توبہ کریں، قبل اس کے ہاتھ جھلک جائیں، آنکھیں پکڑا کر چڑھیں اور پیر پھر یہ بات نہ اٹھا پائے. اس سے پہلے آؤ توبہ کریں کہ مالک ہر بات سے توبہ اور شرک سے سب سے پہلے توبہ. اس کے بعد جہاں اللہ توفیق دے اللہ کے سامنے چھپ جاؤ. اللہ کے نبی سب جو کرتے تھے، راتوں کو وہ روتے تھے، داڑھی تر ہو جاتی تھی، ماتھا ٹیک دیتے تھے زمین کے اوپر، اللہ کو پکارتے تھے. جب کہیں اللہ کی یہ جو لعنت برس رہی ہے، جو اوپر سے آگ برس رہی ہے، انگارے نازل ہو رہے ہیں، تب یہ تھمیں گے اور آہستہ آہستہ پروردگار کی رحمت برسے گی، شبنم برسے گی، رحمت کی شبنم. اور مالک یہی فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ دنیا والے، بستیوں والے اللہ پر ایمان لے آتے، اس کا تقویٰ اختیار کرتے تو زمین اور آسمان کے خزانے ہم ادھیل دیتے. ولیکن کذبوا، لیکن ان ظالموں نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ اور دوگلے ثابت ہوئے. اللہ کے ساتھ کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، کبھی حال یہ ہے کہ 11 والے کو یا غوث کا نعرہ لگاتے ہیں، کبھی ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کو بڑے نام رکھتے ہیں علی بخشے، کبھی اللہ ان کو کوئی برکت دے، روزگار دے تو یہ 11ویں اور 12ویں کرتے ہیں. اللہ کو ہر حال ہر جگہ گالی دی جا رہی ہے. پھر اللہ رحمتیں کیسے برسائے گا؟ ایک ہی چیز ہے، یہ قبر و راستانوں میں یہ جو بت ہیں، یہ کھڑے بت ہیں. یہ کھڑے بت ہندوؤں کے ہوتے، یہ کھڑے بت ہیں. بات وہی ہے، ہندوؤں کا گنیش ادھر کھڑا ہے تو یہ جو ہمارا مسلمانوں کا ہے یہ کھڑا ہے. ہندوؤں اور مسلمانوں میں آج کوئی فرق نہیں. یہی جواہر لال کے باپ موتی لال نہرو نے جب اس نے اجمیر کا عرس دیکھا ہے اور دیکھا ایسا ہی سب کچھ وہی کرتے ہیں، اس نے اعلان کیا تھا. اس سے پہلے میرا خیال تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک نہیں ہو سکتے، لیکن جو میں نے دیکھا ہے اجمیر میں تو میں کہتا ہوں نہیں، میرا خیال غلط تھا. ہندو مسلمان میں کوئی فرق نہیں، صرف نام کا فرق ہے. اور آج وہ اور زیادہ تیز ہو گیا. پاکستان کی آزادی کے بعد آزادی مل گئی ہے. یہ شرک اور اللہ کی جو نافرمانی میں اور آگے بڑھ جاؤ. یہ اللہ کرو، اپنوں کو، اپنے بال بچوں کو، قوم کو، دنیا والوں کو اللہ کی غضب سے
میں چمٹ جائے گی تو نہ چھوڑے گی۔ اللہ مجھے بھی بچائے پروردگار اس بد انجامی سے اور سارے سننے والوں کو محفوظ کرے۔ یہ دعوت اللہ دے رہے تھے ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، بسوں میں، ٹرینوں میں، پبلک پلیسز کے اندر، بازاروں میں یہ دعوت اٹھی کہ لوگو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا ایک مالک ہے، ایک داتا ہے، ایک دستگیر ہے، ایک مشکل کشا ہے۔ اور یہ جو قبر والوں کو پکارتے ہو، گنبد والوں کو، مزار والوں کو، یہ شرک ہے، ان کو پکارنا یہ اللہ کو گالی ہے، شرک چونکہ اللہ کو گالی ہے۔ تو لہٰذا آج مسلمانوں جو تمہاری درگت بنی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر اور تمہاری عزتیں برباد ہو رہی ہیں، اس سے پہلے بھی یہی کچھ ہوا ہے۔ سن 47 کے اندر کتنی آبرو وہاں چھوڑ کے آئے تھے، کتنی عزتیں لوٹی ہیں، اور یہ قوم ہے، یہ 14 اگست کو جشن مناتی ہے۔ اس انداز سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قوم کی غیرت کو جگانے کی کوشش کی، ان کے گبرو جوانوں کو، ان کے جرنیلوں کو، ان کے سیاسی لیڈروں کو اور ان کی عوام کو، لیکن افسوس کہ وہ غیرت نہیں جاگ رہی ہے، وہ رمق جو چنگاری ہے وہ بھڑک نہیں رہی ہے۔ بہرحال ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، دعوت اللہ کا یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے، یہ اللہ کی دعوت ہے، ہم اللہ کے بھروسے کے اوپر اس راستے میں قدم ڈالا ہے۔ اس سلسلے میں ابھی انشاءاللہ کل پاکستان دعوت اللہ کا پروگرام انشاءاللہ 31 مئی سے شروع ہوگا۔ پچھلے سال بھی یہ 10-12 دن کا یہ پروگرام تھا، مختلف شہروں کے اندر ہمارے ساتھی گئے تھے، اسی طریقے سے بازاروں کے اندر دعوت اللہ ہوتی تھی، سر عام لوگوں کو اریاں دعوت دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو فرق محسوس ہو اصلی مسلمانی میں اور اس نقلی مسلمانی میں، اور ان کو احساس دلایا جائے کہ تمہارے عقیدے کے اندر خرابی ہے، تمہارا یہ مسئلہ ہے، باقی سارے تمہارے مسائل ہیں یہ چٹکیوں کے اندر حل ہو جائیں گے، یقین کرو تمہارے قرضے چٹکیوں میں اتر سکتے ہیں اور تمہاری عزت پھر بحال ہو سکتی ہے، اسلام کو پھر غلبہ مل سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، اس شرط کے ساتھ کہا گیا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ تو یہ مومن بننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی دیوبندی بن رہا ہے، کوئی دیوبندی اہل حدیث کہلاتا ہے اپنے آپ کو، کوئی بریلوی بن گیا ہے، کوئی شیعہ، کوئی رافضی، کوئی قادیانی، کوئی صوفی صاحب بن گئے ہیں، کوئی جماعت اسلامی کے نام سے آ کے شرک پھیلا رہے ہیں، کوئی تنظیم اسلامی کے نام سے شرک پھیلا رہے ہیں، کوئی دعوت القرآن کی تفسیر لکھ کے اس کے اندر شرک کے انجیکشن دے دی ہے۔ اللہ کے بندوں سجدہ تعظیمی کے پیچھے کیا رہ گیا، کہاں جائیں؟ محمود الحسن تفسیر شبیر احمد عثمانی کے پہلے صفحے کے اوپر جو اللہ کی کتاب کا پہلا صفحہ ہے، توحید کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین آئی ہے، اس کو شرک کے اندر بدلی کر دیا شبیر احمد عثمانی اور محمود الحسن نے، اور ابھی تک وہ قائم ہے۔ اندازہ لگائیے، چیف جسٹس تک تقی عثمانی نے اس کو پرنٹ کرایا، آخر میں بہترین کاغذ کے ساتھ وہ شرک اسی کے اندر قائم ہے، اور امت مسلمہ کو عرصہ دراز تک یہ ایک تحفے کے طور پر سعودی عرب سے یہ تفسیر دی جاتی رہی ہے، اور پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ شاہ فہد کی طرف سے امت مسلمہ کو تحفہ، تو یہ تحفہ دیا گیا امت مسلمہ کو شرک کا۔ تو اللہ کے بندوں پھر ذلت اور خواری کیوں نہ آئے؟ عربوں کے اوپر بھی ذلت اور خواری اور اجمیوں کے اوپر بھی ذلت اور خواری، اندر والے بھی مارتے ہیں اور باہر والے بھی مارتے ہیں، یہ شرک کی وجہ سے یہ ڈاکٹر صاحب نے دعوت اٹھائی ہے۔ اللہ کے بندوں، صحیح معنوں میں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے ہو، جنت کے شوقینوں اور جنت کے باغات اور ان بڑے بڑے محلات کے اندر جو رہنے کا تمہیں شوق ہے، وہ ادھر آؤ، پورا ہوگا، اسی ایمان خالص کی طرف آؤ اور شرک کو چھوڑو۔ یہ جماعت قائم ہوئی ہے الحمدللہ، ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ابھی موجود ہیں، اس دعوت کو قائم رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ میں ارشد کرم لائی آپ سے مخاطب ہوں اور یہی گزارش ہے، من انصاری اللہ، اللہ کے معاملے میں کون ہمارا مددگار ہے، تاکہ اس دعوت کو ہم اور آگے بڑھائیں اور تیزی اس کے اندر لائیں، اور اس کے اندر نکھار آئے گا جب مخلص اور باصلاحیت لوگ ہمارے ساتھ ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملائے گا جن کے دلوں میں اللہ کا وقار ہو، اللہ کی عزت ہو، وہ ہمارے قریب ہونے کی کوشش کریں، اور جو اپنے دنیا کے اندر بس دنیا کمائے جا رہے ہیں، دنیا کے اندر ان کی وہ زیادہ رغبت ہے، یا فرقوں کے اندر یا برادری کو خوش کرنا چاہتے ہیں، دوستوں کو، اور اپنے ملک کے وہ پجاری ہیں، جمہوریت کے پجاری ہیں، وہ اس راستے میں نہیں آ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کے ذریعے رنگ جہاں بدلی کرے گا۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، مالک نے پہلی اینٹ کے طور پر اس بنیاد کے اندر جو ہمیں مالک نے منتخب کیا ہے، ہم سلیکٹڈ لوگ ہیں الحمدللہ، اللہ نے چنا ہے، اور اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دعوت آگے بڑھتی جائے گی انشاءاللہ اسی جماعت کے اندر،
عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا آگے جا کے، اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ فتح دے گا مومنوں کو۔ مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے 7 سال تک اس زمین کے اوپر آئیں گے، کوئی ایک کافر مشرک نہیں ہوگا، نہ یہودی ہوگا نہ عیسائی ہوگا، جزیہ ختم کر دیا جائے گا، سلیب توڑ دی جائے گی، خنزیر کھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد کوئی مسلکی آدمی بھی نہیں ہوگا، کوئی بریلوی نہیں ہوگا، کوئی دیوبندی نہیں ہوگا، کوئی اہل حدیث، کوئی شیعہ، کوئی قادیانی، کوئی سکھ، کوئی ہندو، کوئی بھی نہیں ہوگا اس زمین کے اوپر، سارے کے سارے مسلم ہوں گے۔ دیکھنے والے اس منظر کو بھی دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ایمان کم ہوتا جائے گا تاکہ مومن بھی ختم ہو جائیں گے، اور پھر ایک دفعہ زمین کے اوپر ایک ایسا دور آئے گا آخر میں بالکل کہ یہ گدوں کی طرح مستیوں میں مبتلا ہوں گی، اور دنیا ان کے اوپر بے اندازہ کھول دی جائے گی، اور اس طرح یہ بالکل دیوانے ہو جائیں گے، کوئی ایک مومن بھی نہیں ہوگا، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ یہ اینڈ ہے اس دنیا کا۔ پھر اس کے بعد میدان محشر لگے گا، اسی نقطے کے اوپر فیصلہ ہوگا کون جیتا کون ہار گیا۔ الہکم الہ واحد کیا مسئلہ تھا، ایمان کیا چیز ہوتی ہے، اور شرک کیا معاملہ، تو اس وقت پتہ چلے گا۔ جنہوں نے آج دنیا میں شرک نہیں چھوڑا ہے، چاہے واسطے وسیلے کا شرک ہو، بے حق فلاں بے حرمت فلاں کا شرک ہو، تعویذ گنڈے کا شرک ہو، یا یہ نظر و نیازوں 11ویں اور 12ویں کا شرک ہو، محرم کے سبیلیں لگانے کا شرک ہو، گھوڑے کی پوجا ہو یا گائے کی پوجا ہو، مزاروں کی پوجا ہو، گمبد کی پوجا ہو، یا اس کے بعد عوام کی خدائی کہتے ہیں، عوام کی خدائی، یہ بھی ایک طاغوت کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، یہ جو سسٹم ہے جمہوریت کا۔ اور اس وقت پتہ چلے گا کہ ایمان عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ آج تو کہتے ہیں نا بالکل آپ شرک شرک شرک، اور کوئی چیز کوئی نہیں آپ کے پاس، کوئی ہمارے پاس اور چیز نہیں، یاد رکھیے۔ شرک کو معمولی بات سمجھتے ہو، اور تم کہتے یہ چھوٹی سی بات، یہ چھوٹی بات ہے، اللہ کو گالی دینا کسی حد تک بھی جائز نہیں ہے، کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ پوری دنیا اگر اس کو قتل کر دیا جائے تب بھی اللہ کو گالی دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ کی عزت اتنی اونچی ہے، اللہ کا وقار، اللہ کا جو معاملہ ہے وہ بالکل سب سے اوپر ہوگا۔ یہ بالکل ریڈ لائن ہے، یہ ریڈ لائن ہے اللہ کے بندوں، جو اس کو کراس کرے گا، ایک بال برابر جو اس ریڈ لائن کو کراس کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں، یاد رکھنا۔ بالکل باپ مارے سے بہن ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بغض ہے، ہوک ہے جو اندر سے اٹھتی ہے۔ نہ براؤ منکم ومما تعبدون من دون اللہ، بالکل ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح اعلان کرتے ہیں، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے اعلان کیا اپنی قوم کے اندر، قیامت تک کے لیے یہی اسوہ ہے۔ بالکل ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تم سے، تمہارے شرک سے، تمہارے مسلکوں سے، تمہاری جماعتوں سے، تمہاری سیاسی پارٹیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک صرف دعوت دینے کا تعلق ہے۔ مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے، اس کے اندر تمہیں جانا پڑے گا، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر، وہاں تمہیں گھسیٹا جائے گا۔ آج کے عزت داروں، جرنیلوں، سیاسی لیڈروں، بڑے بڑے علماؤں، علماؤں، دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تم بات نہیں مانتے ہو، ایمان کی بات نہیں مانتے ہو، باقی ہر بات مانتے ہیں، ہر بات کرتے ہیں، یہ ایمان کی بات نہ کوئی اینکر کرتا ہے، نہ کوئی اخباریں لکھنے والا کرتا ہے، نہ کوئی اور کوئی قیادت بڑے لیول پر کوئی شرک کے خلاف آواز نہیں اٹھتی ہے۔ اور یہ شرک یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال مومنوں کو سب سے زیادہ دشمنی اسی شرک سے ہے، اسی کے ساتھ ہماری جنگ ہے، بالکل جس طرح کہتے ہیں یا تو نہیں یا میں نہیں۔